چکا ہوں کہ دعا کرو یا مباہلہ کرو، یہ اس حد سے بہت آگے نکل چکے ہیں لوگ۔ اب ایک اور بات ہے جو میں نے پہلے بھی کی تھی، اب زیادہ زور سے دہراتا ہوں۔ ان تمام ہندوستان کے مولویوں کو آپ یہ میری طرف سے ضمانت دیں کہ جھگڑے لمبے ہو گئے، اس کو اب چھوڑو۔ تم یہ یقین رکھتے ہو اور کامل یقین رکھتے ہو اپنے زوم میں کہ مسیح ابن مریم زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اترے بغیر امت کے مسائل حل ہی نہیں ہوں۔ وہ اتریں گے تو یہ ذلت عزتوں میں تبدیل ہوگی، وہ اتریں گے تو مسلمانوں کو ایک عالمی غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ دو باتیں ان پر خوب کھول دو اور کہو کہ پھر مناظروں میں کیا پڑے ہوئے ہو، جو اصل مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف توجہ کرو۔ اس صدی کے گزرنے میں اب چند سال باقی ہیں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب مولوی مل کر اگر کسی طرح مسیح کو اتار دو صدی سے پہلے تو تم میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، اور 1 لاکھ کا پہلے میں نے شاید اعلان کیا، میں کہ وہ دن ختم ہو گئے، اب تو صدی ختم ہو رہی ہے، مجھے جلدی پڑی ہے، اس لیے فیصلہ کرو 1 کروڑ روپیہ ہر مولوی کو۔ دیوبند میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں مولوی تیار ہوئے ہوں گے، میں ان سب کو دوبارہ یہ چیلنج دیتا ہوں۔ میں نے کہا اعلان کر دو کہ ہر اس مولوی کو جو یہ دعویٰ ہی کر دے کہ میری کوشش سے اترا ہے اور میری دعائیں مقبول ہوئی تھیں، میں بحث نہیں کروں گا، ان کی بات مان جاؤں گا۔ 1 کروڑ کی تھیلی ان کو پکڑائی جائے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دعا کی کسی نے، پتہ نہیں کس کی قبول ہوئی، اور دعویٰ کوئی کر بیٹھتا ہے۔ بچپن میں حضرت مسلم موعود کے ساتھ اس دفعہ سفر کرتے ہوئے قادیان جاتے ہوئے بٹالے سے ڈرائیور نے کہا کہ پیٹرول ختم ہو گیا، رات کا وقت تھا۔ ہمیں ختم ہو گیا، میں نے کہا ہاں جی ختم ہو گیا، قادیان بھی نہیں پہنچیں گے؟ اس کا سوال ہی نہیں نظر آتا، جو سوئی ٹچ کر رہی ہے آخری بٹالے سے اس لیے نہیں بھروایا کہ رات کا وقت تھا، وہ دکان بند ہو چکی تھی، پیٹرول پمپ 24 گھنٹے نہیں کھلا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ دعا کرو کہ اللہ اسی پیٹرول میں ہمیں قادیان پہنچا دے، جس کی دعا مقبول ہوئی اس کو میں 1-2 گیلن کا پیٹرول تحفہ دوں گا۔ 2 گیلن کا ڈبہ ہوا کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں کس کس نے دعا کی، میں بھی لگا رہا، لیکن بھولا نہیں۔ قادیان جب پہنچے تو میں نے شور مچا دیا کہ میری دعا سے قبول ہو، پہنچے ہیں مجھے دیں۔ اب حضرت مسلم موعود نے جھگڑا نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، میں بھی تو کر رہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کر چکا ہوں، 2 گیلن مجھے پیٹرول دلوایا، تو میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں، ایسا ہی وعدہ پورا کروں گا۔ ہر مولوی دنیا کے پردے میں جہاں کہیں ہو، ہندوستان کا تو خاص طور پر پیش نظر ہے، وہ مسیح کو اتار دے آسمان سے، دعائیں کر کے، گیریا ازاری کر کے، جو چاہے کرے، آتا جائے اور 1 کروڑ لیتا جائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مسیح کو یہ کہاں اتار سکتے ہیں بیچارے، مسیح تو بہت پاک وجود ہے، دجال کے گدھے کوئی پیدا کرتے۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بھی منظور ہے، مسیح تو دور کی بات ہے، اگر صدی ختم ہونے سے پہلے وہ دجال کا گدھا ہی بنا کے دکھا دو جس کے آئے بغیر مسیح نے نہیں آنا، تو پھر 1 کروڑ روپیہ ہر ایک مولوی کو ملے گا۔ اور یہ دعویٰ میرا آج بھی قائم ہے۔ اب تو اس قسم کے چیلنجوں کے وقت آ گیا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، مسیح کو اتاریں اور جھگڑا ختم کریں۔ میں اور میری ساری جماعت تو پہلے بھی مسیح کو مانے ہوئے ہے، ایک اور مسیح کو ماننے میں ہمیں کیا آر ہوگی؟ تم وہ بدبخت ہو کہ اگر تمہاری نعوذ باللہ من ذالک واقعتاً تمہاری دعاؤں سے اترا تو تم انکار میں پہلے ہو، بلاتے ہو اور پھر اس کا انکار کر دیا کرتے ہو۔ ان یہود کی تو مشابہ ہو جنہوں نے بڑے گریہ ازاری کے ساتھ مسیح کے آنے کی دعائیں مانگی تھیں، دیوار گریہ سے سر پٹکا کرتے تھے، اے خدا ہماری قوم ادبار میں کہاں تک جا پہنچی ہے، اب آخر ہم پر رحم فرما، اس منجی کو ہم نے بھیج دیا۔ لیکن جب خدا نے اس منجی کو اتارا تو جانتے ہیں اس سے کیا سلوک کیا، بس وہ آنے والا تو آ چکا ہے اور کوئی نہیں آئے گا۔ تم جتنے جتن کرنے ہیں کر دیکھو، مگر اگر تمہیں وہم ہے کہ تو آئے گا، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم انکار میں سب سے پہلے ہو اور اسی محرومی کی حالت میں مر جاؤ گے۔ بس اب یہ دلیلوں کے وقت نہیں رہے، اب تو
ایسے آسمانی نشانات کے وقت ہیں جو بزرگوں اور متقیوں پر آسمان سے وہی الہام اور کشوف کی صورت میں اتریں گے، اور ان بد نصیبوں کو ان کی ناکامی اور نامرادی کی صورت میں دن رات ان کی زندگی کا عذاب بن جائیں گے اور کچو کے دیں گے کہ کر کے دیکھو جو کرنا ہے، تم ناکام اور نامراد رہو گے۔ بس یہ چیلنج ہے جو ہندوستان کے اس مناظرے سے میرے دل میں پیدا ہوا، اور میں اسے پاکستان کے مولویوں پر اور ان بڑے بڑے دعوے داروں پر جو مسیح کے مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتا ہوں کہ کرو، شوق سے جو زور لگاتا ہے لگاؤ، لگتا ہے لگاؤ، آسمان سے اسے اتار کے دکھاؤ۔ جماعت احمدیہ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے اور تمہارے کروڑ کروڑ کی تھیلیاں عطا کرتے چلے جائیں گے، مگر تمہارے نصیب میں آسمان سے ایک کوڑی کا فیض بھی نہیں۔ ہم اربوں بھی دے سکتے ہوں تو یہ پاک پیسہ میں سے ایک پیسہ بھی تمہارے مقدر میں نہیں۔ تم تکذیب کی کمائی کھانے والے ہو، اور قرآن فرماتا ہے کہ تم نے اپنا رزق تکذیب کو بنا رکھا ہے، پر اپنی تکذیب سے جتنے پیسے کھائے جاتے ہیں کھاتے رہو۔ اب ہمارا جھگڑا آسمان پر ہے، اور یہی وہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر فرمائی کہ میرا مقدمہ تم سب کے ساتھ آسمان پر ہے۔ اب آسمان پر یہ فیصلے ہوں گے اور ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور دن دور نہیں جب خدا کے آسمان کے فیصلے زمین پر جاری اور ساری تقدیروں کے طور پر ظاہر ہوں گے اور سب دنیا کو دکھائی دینے لگیں گے۔ اب میں قادیان کے درویشوں سے بالخصوص ان سب مہمانوں سے جو وہاں تکلیف لے کر کے وہاں پہنچے ہیں، قادیان کی سکھ آبادی سے اور گرد و نواح کی سکھ آبادی سے اور ان شریف النفس ہندوؤں سے بھی جنہوں نے ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں سے عزت اور محبت کا سلوک فرمایا ہے، اور جن کا تعلق جماعت سے بڑھتا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ بد نصیبی سے کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ان کے دلوں میں نفرت پیدا کریں، مگر خدا نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، یہ تعلق ان کا بڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے گروؤں کی سچی تعلیم پر قائم ہیں کہ مذہب کے نام پر کسی سے دشمنی نہیں کرنی، بلکہ خدا کے نام پر پیار اور محبت ہی کو نشو و نما دینی ہے، ہر طرف پھیلانا ہے۔ بس ان سب پاک لوگوں کو جو دل میں پاک ہیں، جو خدا کے لیے سچی محبت رکھتے ہیں، یا کم سے کم کچھ محبت کا شائبہ ضرور رکھتے ہیں، ان سب کو میں اپنی طرف سے اور عالمگیر جماعت احمدیہ کی طرف سے سلام کا تحفہ بھیجتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سعادت کو اور بڑھائے، اور بالآخر آپ وہ لوگ جو دلوں میں ساتھ رکھتے ہیں مسیح موعود کے اس شعر کے مصداق بن کر آپ کی صداقت کی گواہوں میں شامل ہو جائیں کہ جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ اب بکثرت نیک فطرت والے جماعت